السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الأحادیث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 101 تا 104 ہے۔ یہ آیات مقدسہ و متبرکہ سورہ یوسف سے ہیں۔ سورہ کا رکوع نمبر 11 ہے اور پارہ نمبر 13 ہے، جس کا رکوع نمبر 5 یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، ان کا فہم، ان کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عنایت فرمائیں۔ آج سورہ یوسف کا وہ جو بنیادی عنوان حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کے حوالے سے بھی بات چیت یہاں مکمل ہو جائے گی۔ گزشتہ جتنے بھی دروس ہم نے یہاں سمجھے سنے، ان کا بنیادی ہدف ایک ہی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کا تاریخی تسلسل سمجھنا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو دو شاخیں، دو لڑیاں چلیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی، دوسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ان دونوں شاخوں کی تو جو تکمیل ہے، ایک کی جو بنی اسرائیلی شاخ ہے، اس کی تکمیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہو گئی تھی، اور دوسری شاخ جو بنی اسماعیل کی ہے، اس کی تکمیل ہمارے پیارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی، اور پھر آپ کی ایسی تکمیل ہوئی، آپ خاتم النبیین ہیں کہ اب قیامت تک آپ ہی پوری انسانیت کے رہنما ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، تمام انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد، تمام انبیاء علیہم السلام کے جو خواص تھے، ان کی شریعتیں تھیں، ان کا جو تتمہ ہے، خلاصہ ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اور قیامت تک کے لیے رہنما ہیں، اور تاریخی تسلسل کے ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کا نچوڑ، خلاصہ اور روح ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعہ سے ایک تو تاریخی تسلسل ہے جو اہم بنیادی عنوان تھا انبیاء علیہم السلام کا،
تعارف ہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ایک تعارف یہاں موجود ہے۔ اور پھر آپ کے عنوان سے اللہ رب العزت کا ایک تدبیری نظام سمجھایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بچپن سے لے کر پھر جوانی، لڑکپن اور پھر نبوت سے سرفراز فرمانا، پھر جیل سے واپسی، پھر عزیز مصر کے عہدے پر فائز کرنا اور بادشاہ بننا، اور پھر جتنی بھی مینجمنٹ لوز ہوئی مصر کی، اس تمام مینجمنٹ کو بہتر کرنا، ان کے سیاسی اور معاشی نظام کو ایک بہترین سسٹم میں لے کے آنا، اور اس وقت کے جتنے بھی عوام تھی، قوم تھی، اقوام تھیں، ان کی رہنمائی کرنا، اصل میں یہ بنیادی ہدف تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آخر میں جب آپ کے والدین مل جاتے ہیں، بھائی مل جاتے ہیں، تو آپ کی ایک وہ خواب جو آپ کو بچپن میں آئی تھی کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند، جو سورہ مبارکہ کے آغاز میں آیا تھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب بھی سچی ہوگی، اس کی تعبیر بھی سامنے آ گئی جس کا گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ بھائیوں کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ بھی اصل میں شیطان کی وجہ سے تھا۔ شیطان نے ابھارا، وساوس قلب میں پیدا کیے، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا واقعہ پیش آ گیا۔ لیکن یاد رکھیے، آج کی جو آیات ہیں اس میں ایک پھر روٹ دے دیا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت بڑی رہنمائی ہے اللہ رب العزت کی۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی دی، اور اسی طرح تأویل الاحادیث، جتنی بھی گفتگو ہے، باتیں ہیں، ان کی مینجمنٹ کا طریقہ بھی بتا دیا، ان کی ترتیب و تشکیل کا طریقہ بھی آپ نے سکھا دیا ہے۔ یہاں جو رہنمائی ہے ان الفاظ میں وہ یہ ہے کہ یہ ساری عنایت من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتے، اپنے ماننے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ وَلَا نُضِيعُ اجر المحسنین، پچھلی آیات میں یہ گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو کبھی بھی ان کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم ان کو نوازتے ہیں۔ اصل میں دنیا کے اندر جو حکومت ہے، دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کی نیابت ہے، ان انسانوں کے لیے جو قیادت ہے، اور وہ قیادت سیاسی اور معاشی نظام کے انداز میں اس کے ایک نظم و ضبط ہے، ایک سسٹم ہے، ایک سیاسی باقاعدہ نظام ہے، معاشی ایک نظام ہے، جن کے نتیجے میں ایک سماج پیدا ہوتا ہے۔ یہ حصہ، یہ قیادت، یہ امامت کس کے نصیب میں آئی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلسل تربیت فرمائی، رہنمائی دی کہ یہ مومنوں کے حصے میں آئی ہے۔ یہ اصل میں جو قیادت ہوتی ہے مومن جماعت کا وصف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور انسانوں کے لیے اللہ کے رضا کے لیے تدبیر و تشکیل کرتے ہیں، اس کا ایک نظم بناتے ہیں، تدبیری نظام بناتے ہیں۔ اس لیے ان کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے، ایک ہی ان کا مقصود ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے، انسانیت کی خدمت ہو جائے۔ تو یہ تو مومنوں کا وصف ہے، یہ ان کی صلاحیت ہے۔ آج کے دور میں ہم حیران ہیں، ان نصوص قطعیہ کو چھوڑ کر بعض ہمارے مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں یہ سیاست تو دنیا داروں کا کام ہے، معیشت سیکھنا دنیا داروں کا کام ہے، سائنس سیکھنا دنیا داروں کا کام ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے انہوں نے۔
سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء بنی اسرائیل، ان کا تو مشن ہی سیاست تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے منصب کا جو بنیادی ہدف ہے وہ سیاست رکھا ہے۔ اب سیاست آج کے دور میں ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے، جھوٹ کو بنا لیا، فراڈ کو بنا لیا ہے، چوروں اور ڈکیتیوں کو ہم نے سیاست بنا لیا۔ اور بھائی یہ تو سیاست پاکستان کی ہے، یہ تو پاکستانی حکمران چوروں کی سیاست ہے۔ دین کی جو سیاست ہے مختلف دروس میں ماشاءاللہ آپ سن چکے ہیں، وہ تو اللہ کی توحید کو غالب کرنا ہے، اللہ کی رٹ کو غالب کرنا ہے، اور پھر انسانیت کو بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، ان کے حقوق کی فراہمی ہے۔ اللہ کے وسائل کو سارے انسانوں تک پہنچانا، یہ معاشی نظام ہے۔ درست اختیارات استعمال کر کے سارے انسانوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر ان کا حق پہنچانا، یہ سیاسی نظام ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے نکال لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا، مجھے میرے خدا نے حکومت دی، یعنی سیاسی نظام دیا، اور جتنے بھی اس وقت کے معروضی حالات ہیں، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس کا نظم و ضبط، اس کی مینجمنٹ جس کو سائنس کہتے ہیں، یہ مجھے اللہ نے سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ ہے مومن کی دعا۔ یہ دعا یاد کیجئے زبانی، فاطر السماوات سے لے کے آخر تک ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، ہر نماز میں مانگنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے، اور اصل میں اس دعا کو سیکھ کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جو کچھ بھی ہیں، حکومت ہے، اختیارات ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل مالک تو تو ہے، آل ان آل تو تو ہے، اختیارات کا مالک تو تو ہے، شہنشاہ مطلق تو ہے۔ تو ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو تیری نیابت میں، تیرے حکم پر یہ سیاسی نظام تشکیل دے رہے ہیں، تاکہ انسانیت آزاد ہو جائے، انسانیت اللہ کے قریب ہو جائے، انسانیت ظلم سے آزاد ہو جائے۔ تو فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا نگہبان ہے، کارساز ہے، ولی ہے، سرپرست ہے۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ میری جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور پھر مرنے کے بعد میرا جو حشر ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بزرگوں کی طرف نسبت کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہو، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ اور جب ہم یہ دعا کریں گے تو ہم اولیاء اللہ کے اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارا حشر اولیاء اللہ کے ساتھ ہو، علماء ربانیین، مجددین اعظام، صحابہ کرام، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے اور ہماری نسبت قائم فرمائے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جتنا واقعہ سنا، پوری سورہ یوسف، یہ اللہ نے آپ پر وحی کی، اللہ کی عطا ہے یہ، اور اس کی حکمتیں جتنی ہم نے سمجھی، ہم نے سنی، یہ ساری حکمتیں ہم نے اپنے پیش نظر رکھنی ہے۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کو مان لیں، لیکن کچھ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ حزب اللہ میں آئیں گے، اللہ کی جماعت میں آئیں گے، کچھ مقابلے میں آ جائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی اجر طلب نہیں کرتے، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ صرف تمام عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک راستہ ہے، ایک روٹ ہے،
جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی حکمتوں کو، اس اعلیٰ نظریے کو، اعلیٰ شعور کو جو ہم نے مختصر سمجھا، ہمیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔